بس جو کمزور ہیں اور جو بزدل ہیں وہ ایک طرف ہٹ جائیں. جماعت تو لازماً آگے بڑھے گی. کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو ایک ذلت اور رسوائی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہوئے؟ جب تک آپ تھوڑے رہیں گے آپ کو ہر وقت کا فرعون حقیر گردانے گا اور آپ پر ظلم کرے گا. اور سب سے بڑا آپ پر ظلم یہ کرے گا کہ آپ کے مقدس اور پیارے بزرگوں کو گندی گالیاں دے گا اور آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. کرنا چاہیں گی بھی تو خدا کی تعلیم آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گی. دکھ آپ کا بڑھتا رہے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں اس دکھ میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے، کیوں اس دکھ کو دور کرنے کی راہ ہمارے لیے بند کر دی گئی ہے. جب ہم تیار ہیں اپنی گردن کٹوانے کے لیے اور دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے، اور خدا کے نام پر اور خدا کی غیرت کی خاطر ہم یہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اس سے کیوں روکا گیا؟ اور اگر اس سے روکا گیا ہے تو پھر خدا ان لوگوں کو کیوں کھلی چھٹی دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کو دکھوں میں مبتلا کر کے آپ کو یاد کروائے کہ آپ دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جب تک آپ تبلیغ کے ذریعے عالمی انقلاب برپا نہیں کر لیتے، آپ کو لازماً اس دکھ کی زندگی میں سے گزرنا پڑے گا. اور ہم تمہیں چارہ نہیں رہنے دیں گے تمہارے لیے، کوئی رستہ نہیں چھوڑیں گے تمہارے لیے. یا ہمیشہ کے لیے دکھوں اور ذلت کی زندگی قبول کر لو، یا تبلیغ کرو اور دنیا میں انقلاب برپا کرو. تیسری رائے کوئی نہیں. بس یہ ہے جماعت احمدیہ کا منصب اور جماعت احمدیہ کا مقام. بس اگر دکھ ہیں دنیا میں، اگر دکھوں کی اجازت، دکھ پہنچانے کی اجازت دے رہا ہے خدا تعالیٰ، تو آپ کو یاد دہانی کراتا ہے. اور ہر دفعہ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو قرآن کریم آپ کو متنبع کر رہا ہوتا ہے. ہم نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ فرعون نے یہ کہا تھا کہ یہ شرذمۃ قلیلون ہیں، وَلَنَا غائزون، یہ ہمارے لیے غیظ دلانے والے ہیں. تو جب تک تم تھوڑے ہو تم غیظ دلاتے رہو گے. تمہارا تھوڑا ہونا، تمہارا کمزور ہونا ہی غیظ کا موجب ہے، ورنہ تم میں قصور کوئی نہیں ہے. جو قصور دشمن کو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے. تو اس قصور کو درست کرو، اور وہ تبلیغ کے سوا درست نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک ہی راہ ہے ہمارے لیے. جو احمدی جہاں تک بس پاتا ہے، جہاں تک اس کی پیش جاتی ہے، اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول میں، ہر جگہ انقلابی رنگ میں ایک وقت کی صورت میں تبلیغ شروع کر دے، تب وہ اپنی غیرت کے اظہار میں سچا ہوگا. تب وہ کہہ سکے گا خدا سے کہ اے خدا اب تو ہمیں ان کے دکھ سے بچا. تیری خاطر جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم کر رہے ہیں، جس کی تو نے اجازت نہیں دی وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اب تو ہمیں اس دل آزاری سے محفوظ رکھ. پھر خدا دیکھیں کہ کس طرح آپ کی تبلیغ میں برکت دیتا ہے، کس طرح آپ کے کمزور بھی ان کے بڑے بڑے طاقتوروں پر غالب آ جائیں گے، آپ کے جاہل بھی ان میں سے بڑے بڑے عالموں کے منہ بند کر دیں گے. ایک نیا مضمون تبلیغ کا آپ کے لیے ظاہر ہوگا. زمین بھی آپ کے لیے نرم کر دی جائے گی اور آسمان بھی آپ پر رحمتوں کی بارش برسائے گا. اور ایسی نشو و نما ہوگی آپ کی تبلیغ میں کہ دشمن کے لیے سوائے حسد میں جل جانے کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا. آپ دن بھی پھولیں گے اور پھلیں گے، اور رات کو بھی پھولیں گے اور پھلیں گے، اور صبح بھی پھولیں گے اور پھلیں گے، اور شام کو بھی پھولیں گے اور پھلیں گے. کوئی نہیں جو آپ کی نشو و نما کو پھر روک سکے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، اور خدا کرے کہ آپ اپنے منصب اور مقام کو سمجھنے والے